السلام علیکم ویورز، ایس ایم ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حجاب یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ میں نے جو ویلاگ کیا، پچھلا ویلاگ میرا جو تھا وہ بابا یحییٰ کے متعلق، تو بہت سے لوگوں نے مجھے ایک ہی سوال کیا کہ ہمیں بتائیں کہ پھر اگر ہجڑے جو ہیں وہ حفاظت نہیں کر رہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر کون کر رہے ہیں؟ تو آئیے میں نے اس کے متعلق مکمل سرچ کی، میں نے کوشش کی جہاں سے بھی انفارمیشن مجھے مل سکے، میں نے کوشش کی کہ میں انفارمیشن لوں، اور جو مجھے انفارمیشن ملی ہے اس میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے، یہ ایک نوری قبیلہ ہے سعودی عرب میں، یہ بہت زیادہ فعال قبیلہ ہے، بڑا قدیم قبیلہ ہے اور بڑا معزز گردانا جاتا ہے وہاں پر اپنی شجاعت، بہادری، وفاداری کے عوض۔ تو اس نوری قبیلہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی حفاظت کرے۔ مختلف ادوار میں مختلف قبیلوں نے یہ فرائض سر انجام دیے۔ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آج بھی انہی لوگوں کے پاس وہ کنجیاں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد وہ ذمہ داری حضرت عثمان بن طلحہ، جن کا تعلق قبیلہ عبد الدار سے تھا، تو انہوں نے یہ قبیلے کو کیوں سونپی؟ کیونکہ ان کے پاس کنجیاں تھیں کعبۃ اللہ کی، کنجیاں بھی انہی کے پاس تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کی کنجیاں بھی سونپیں اور کعبۃ اللہ کی بھی کنجیاں ان کو واپس کی۔ تو یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اب یہ کنجیاں قیامت تک انہی کے پاس رہیں گی، اور آج تک انہی کے پاس ہیں۔ اب رہتی ہے جی روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیکورٹی، حفاظت کون کر رہے ہیں؟ تو آج کے دور میں سعودی حکومت میں نوری قبیلہ جو ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ یہ پڑھا لکھا ہے، سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اسی نوری قبیلے نے ایک حکومت کو کہہ کر ایک ادارہ بنوایا، جس ادارے کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ اس ادارے کا نام ہے جی جنرل پریزیڈنسی فار دا افیئرز آف دا پروفٹس ماسک۔ یہ ادارہ ہے جو اس وقت باقاعدہ طور پر حفاظت کرتا ہے روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کے تربیت یافتہ عملے کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے، ان کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ ان کی ذمہ داری کہاں پر لگ رہی ہے، اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ اندر کی سیکورٹی اور باہر کی سیکورٹی، اور اسی ادارے کے ذمہ ہے کہ انتظامات صفائی کے، زائرین کے، ان کی دیکھ بھال، اور مسجد میں اگر توسیع کرنی ہے، مسجد میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، دیگر ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ اس ادارے کو سونپی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو بابا یحییٰ نے کہا کہ جناب وہاں پر ہجڑے جو ہیں، میں نے جتنی انفارمیشن حاصل کی، انہوں نے کہا جی ہجڑے جو ہیں وہ حفاظت کر رہے ہیں، اور اس پہ لوگوں نے مجھے یہ پوچھا بھی کہ اگر بابا یحییٰ جو ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ ہجڑے وہاں پر کیا حفاظت نہیں کر رہے۔ حالانکہ میری سعودی عرب میں ایک دو بندوں سے بات ہوئی، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ہم نے بھی سن رکھا ہے کہ یہاں پر اس طرح کچھ تھا کبھی، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ابھی، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو بات نکلی تھی کیا یہ محض بات تھی۔ میں نے سعودی ایمبیسی تھی وہاں پر فون کیا، ان سے پھر میں نے معلومات حاصل کی، ان کو میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ وہاں پر ہجڑے جو ہیں، تو انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر ہجڑے جو ہیں ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے، تو یہ سیکورٹی گارڈ جو ہم نے وہاں پر تعینات کیے ہیں اندر اور باہر، کیا یہ سارے ہجڑے ہیں؟ آپ کو یہ بات کہی کس نے؟
تو میں خاموش ہوا. میں نے کہا جی بس ویسے ہی پاکستانیوں میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی، دوسروں میں پھیلی ہوئی تھی، وہاں پر جو لوگ ہیں عرب ان میں بھی میں نے یہ سنا، تو میں نے صرف کنفرم کرنے کے لیے آپ سے کہ کیا یہ بات درست ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بالکل بات غلط ہے، جس کسی نے بھی کہا ہے آپ ہمیں بتائیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کس بنا پر کہا. تو ویورز میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مخالفین وہاں پر جاتے ہیں. دیکھیں اسلام شروع سے ہی تنقید کا نشانہ رہا. صہیونی طاقتیں آج تک مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی شوشے چھوڑتی رہتی ہیں. ابھی قرآن پاک دیکھیں، قرآن پاک کو جلانے کے واقعات ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حرمت جو ہے اس پر ان لوگوں نے انگلیاں اٹھانی شروع کی، گستاخ رسول بنے. بے شمار لوگ ہیں جو شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، اور وہ صرف اسی لیے شاید یہ ہمیں چیک کرتے ہیں کہ مسلمان سو تو نہیں رہا. تو اس کے عوض ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو مغربی اسپیشلی جو انتہا پسند ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں. یہ جب سے اسلام طاقت میں آیا 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر ان کی حکومت تھی، اور یہ کوئی مذاق نہیں تھا، اور یہ لوگ پریشان تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا. اس کو روکنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے طریقے اپنائے، پراپوگنڈے کیے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی. انہی کوششوں میں سے مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی ایک کوشش تھی، یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر نہ تو کوئی اس قسم کی بات کبھی ہوئی، مختلف ادوار میں مختلف قبیلوں نے یہ فرائض سر انجام دیے، اور وہ لوگ عاشق رسول ہیں. وہ اندر جب داخل ہوتے ہیں، مجھے کچھ عربیوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم تو جب اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو ہم کانپ جاتے ہیں، ہمارے روح تک کانپ جاتی ہے کہ کس ہستی کے پاس ہم لوگ جا رہے ہیں. اور یہ بابا جی فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ہجڑے جو ہیں وہ حکومت، وہ ان کی ذمہ داری کو سنبھال رہے ہیں، جو کہ سراسر الزام ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں، کوئی ان کے پاس حقائق موجود نہیں، اور یہ صرف باتیں سنی سنائی پہ عمل کرتے ہیں. جیسے انہوں نے اپنے آپ کو روحانی بابا شو کیا ہوا ہے کہ میں جی بڑا روحانی بابا ہوں، وہ بھی اسی طرح ہے کہ سنی سنائی باتیں ہیں، سنی سنائی باتوں پہ یہ عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے حلیہ وہ بنا لیا، پھر اپنے پیچھے لوگ لگا لیے. یہ اس طرح سے بابے جو ہیں، میں روحانی بزرگوں کے خلاف بالکل نہیں ہوں. میں خود اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ اپنا عقیدہ بتائیں، تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، بریلوی ہوں، اور بزرگان دین کے لیے میری جان حاضر ہے. لیکن جو بزرگان دین ہیں، جو روحانیت کو سمجھتے ہیں، جن کے نام ہیں، اب آپ دیکھیں حضرت غوث العظم جیلانی سرکار جو ہیں، ان کا ایک نام ہے، لیکن وہ شریعت سے باہر نہیں گئے. انہوں نے اللہ تعالی کو راضی کیا اپنے اعمال سے، سخاوت سے. نماز انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی. حضرت داتا علی حجویری گنج بخش، تو انہوں نے کب جماعت نہیں کروائی؟ کیا انہوں نے نماز چھوڑی؟ کیا انہوں نے شریعت پہ عمل نہیں کیا؟ بلکہ انہوں نے تو تربیت دی شریعت کی. اور جہاں جہاں پر آپ کو یہ مزارات ملتے ہیں، وہیں پر آپ کو مساجد ملتی ہیں، اور مساجد میں نماز پڑھائی گئی ہے. جب آپ حیات تھے تو اپنی موجودگی میں خود امامت کی اور لوگوں کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے پر مجبور کیا. جبکہ حضرت غوث العظم سے لے کر امام بری سرکار ہیں، بے شمار ہمارے جو بزرگان دین ہیں، کتنے ہمارے اتنے زیادہ بزرگان دین ہوئے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے شریعت پہ عمل درآمد کیا ہے.
ہاں جن کے بارے میں اکثر ہمیں غلط فہمی رہتی ہے، جو مجذوب کہلاتے ہیں، جو قلندر کہلاتے ہیں، تو ان کے متعلق ہمیں یہ ایک لوگوں نے جو سمجھ لیا ہے، اور وہ اسی طرح جس طرح یہ بابا جی کاپی کرتے ہیں، انہوں نے بھی کاپی کرنے کی کوشش کی. اگر کوئی پاگل ہے تو وہ بھی جناب مجذوب بن گیا ہے، یا نہیں بنا تو لوگوں نے بنا دیا ہے. نہیں، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ اصل میں مجذوب وہ ہوتا ہے جو عشق الہی میں اپنے ہوش جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور وہ دیوانہ ہوتا ہے. لیکن ہوتا کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا دیوانہ ہوتا ہے، اور اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کو یہ ہوتا ہے کہ جناب میں نے کھانا کب کھانا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کپڑا کون سا پہننا ہے. کوئی اس کی خواہشات نہیں ہوتی. وہ دیوانہ بار گھوم رہا ہوتا ہے، جہاں پڑا ہے اپنی موج میں، اپنی مستی میں پڑا ہے. لیکن اگر ان کی کاپی کر کے کوئی وہ بننے کی کوشش کرتا ہے، دیکھیں ان پر اسی لیے شریعت لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دیوانہ پن میں آ چکے ہیں. اور دیوانے پہ کبھی بھی شریعت، آپ کسی بھی علماء کرام سے پوچھ لیں کہ اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی. لیکن جو لوگ ان کی کاپی کرتے ہیں، جس طرح بابا جی یحییٰ صاحب یہ کاپی کر رہے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اگر یہ واقعی ہی روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، ایک تو 5 وقت نماز پڑھیں. 5 وقت کی نماز کسی کو بھی معاف نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کی حالت میں بھی نماز ادا کی. ایک تو نماز پڑھنی چاہیے. دوسرا، آپ علم کیا ہے، روحانیت کیا ہے، روح کے متعلق علم حاصل کرنا، اس کو روحانیت کہتے ہیں. اور قرآن پاک جتنے احکامات الہیہ ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے حسن اخلاق پیش کرنا. اور حسن اخلاق نہ صرف پیش کرنا بلکہ لوگوں کو بھی اس پر مائل کرنا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں. اسلام جو ہے وہ اتحاد کا نام ہے، وہ محبت کا نام ہے. اخوان المسلمین، بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان. ہمیں ان تفرقوں میں نہیں پڑنا. میرا جو بھی مقصد تھا، یہ بار بار میں نے واضح کیا کہ میرا مقصد ہرگز بزرگان دین کے خلاف بات کرنا نہیں ہے. میرا صرف اور صرف ویلا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب اگر آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے، اگر علم موجود نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں مت کریں. اگر دیکھیں یہ لوگ پھر شاطر پن اپناتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں جی کہ بزرگان دین کو سمجھنا ناممکن ہے. بھائی ممکن ہے یا نہیں ہمیں یہ نہیں پتا، لیکن کیا بزرگان دین نے محبت کو نہیں بانٹا؟ کیا دین اسلام کو پھیلایا نہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے سامنے جھکنے کے خود بھی اور لوگوں کو بھی ترغیب نہیں دی؟ کیا کسی بزرگان دین نے کبھی نماز سے روکا؟ کیا بزرگان دین میں کبھی بھی کسی نے اس طرح کے الفاظ کہے؟ اگر یہ عشق ہے تو جن لوگوں نے عشق اللہ سے کیا، اللہ کے رسول سے کیا، پھر وہ کنارہ کش ہوئے، وہ دنیا داروں سے کنارہ کر گئے. آپ تو بابا جی جہاں پر بیٹھتے ہیں خود نمائی ہے آپ میں، اور خود نمائی کا آپ ایک سمبل بنے ہوئے ہیں. خود نمائی نہیں، بزرگان دین نے ہمیں روحانی جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں انہوں نے تو کہا ہے نفس کو مار دو. موتو قبل ان تموتو کا مطلب ہی یہی ہے کہ موت سے پہلے مر جانا. مر جانا کیا ہے؟ خواہشات کو ترک کر دینا. جب خواہشات ہی نہیں ہوں گی
صرف رضا الہی ہوگی. جو اللہ فرمائے وہ ٹھیک ہے، جو اللہ کا رسول فرما گئے وہ ٹھیک ہے. یہی اصل راستہ ہے، یہی دین کی طرف جاتا ہے، یہی دین ہے. لہذا میں نے آپ کو بتا دیا کہ روزہ رسول اس وقت جو ہے حکومت سعودی عرب جو ہے وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے، اور بڑا خصوصی تربیت یافتہ عملہ جو ہے وہاں پر تعینات ہے. تو لہٰذا ایسی باتیں کرنا کہ وہاں پر ہجڑوں نے سنبھال رکھا ہے، نظام سارا ان کے پاس ہے، یا وہ روزہ رسول کی حفاظت کرتے ہیں، تو ایسی بات بالکل غلط ہے، حقائق پر مبنی نہیں ہے. میرا ویلاگ کرنے کا آج یہی مقصد تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داریاں کن کو سونپی ہوئی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں دعا گو ہوں اور آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ میرے ویلا کو اگر پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا. بہت سے دوستوں نے سبسکرائب کیا اور شیئر کیا، لائک کیا، کمنٹس کیے، چاہے انہوں نے مخالفت میں کمنٹس کیے لیکن انہوں نے کیے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر پھر بھی میری وجہ سے، میرے الفاظ کی وجہ سے کسی کو دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں.